أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر لڑائی وہو کرہ لکم اور وہ بری لگتی ہے تمہیں۔ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان جنگجو ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑائی تمہیں بری لگتی ہے۔ قتل اور قتال، قتل کہتے ہیں کسی کو مار دینا، اور قتال قاف الف تے لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور یہ تمہیں برا لگتا ہے، یہ لڑنا جو ہے۔ کرہن کرہن کیا مطلب ہے؟ یہ مکروہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا، کراہت والی چیز، کراہت سے یہ نکلا ہے، نہ پسندیدہ، جسے پسند نہ کیا جائے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ بری لگے تمہیں ایک چیز، شیئاً ایک چیز تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم کو اچھی لگے، تم محبت کرو ایک چیز سے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ شر، اس کی ضد جو ہے وہ خیر آتی ہے۔ شر کا جو لفظ ہے برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لفظ سے آپ نے سنا ہوگا شرارت، کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، تکلیف دینے والی چیز۔ شرارہ یہ لفظ بھی سنا ہوگا، وہ بھی اسی سے ہے، چنگاری، کہ آج کل یہ شرارے بڑے چل گئے ہیں، اور کیونکہ اس میں بے پردگی ہے، اور لفظ انہوں نے صحیح نکالا ہے، صحیح لفظ سے نکالا ہے کہ شرارہ چنگاری ہے، جس میں بے پردگی ہو تو ظاہر ہے وہ چنگاری ہی ہوتی ہے۔ اور اسی سے لفظ ہے شریر، بچے بہت شریر ہیں، کیا مطلب؟ نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، اذیت دینے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، لہٰذا جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اپنی رائے کو چھوڑنا چاہیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کیا اس میں بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ تم تو اسے محبت کر رہے تھے لیکن وہ نقصان دہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انجام کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا۔ انسان تو بظاہر حکم لگاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت جو ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے، ایک اپنی مرضی، اپنا دل اس کا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، تو جو اللہ کا حکم ہو اس کو اپنانا چاہیے۔ یہاں بھی جہاد کے بارے میں کہ ایمان والو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، یہ بظاہر لڑنا تو تمہیں ناپسند ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہی ہوا کہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اللہ نے 313 کو فتح سے ہمکنار کیا۔ ادھر تقریباً 1000 تھے عہد کے میدان میں، اور پھر 700 رہ گئے، وہاں سامنے 3000 ہے، تو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ احزاب کے اندر تقریباً 3000 پلس ہے، وہاں 10,000 مد مقابل ہے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ خیبر میں فتح نصیب فرمائی، حنین میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم آ گیا، مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو اپنایا تو کم تعداد میں تھے، بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، خوشی غمی کے اندر جہاں بھی ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، اس کو اپنانا چاہیے، آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اپنی خواہش کو چھوڑنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔